السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کتاب حکمت کی بات، جس کا باب ہے عالم میں عالم، اور اس کے مصنف ہیں محمد شکور شاکر نمانا۔ ایک عجیب زمانے میں ہم جی رہے ہیں نا؟ جی بالکل۔ ایک طرف تو دیکھیں، ہمارے پاس معلومات کا ایک سمندر ہے، اتنا علم ہے جو شاید انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ صحیح۔ اور دوسری طرف اتنی ہی تقسیم، اتنی ہی غلط فہمی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہیں لیکن پھر بھی پیاسے ہیں۔ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے آپ نے، کیونکہ مصنف اس باب کا آغاز ہی اسی تشخیص سے کرتے ہیں۔ اچھا؟ جی، وہ یہ نہیں کہتے کہ علم کی کمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم کو دیکھنے کا جو زاویہ ہے، وہ اینک جو ہم نے پہن رکھی ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اوہ، وہ اینک والی بات۔ جی، ان کا سب سے پہلا اور بنیادی اعتراض ہی یہی ہے کہ لوگ آج قرآن کو سمجھنے کے لیے اسے اللہ کی کتاب سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنے اپنے فرقے اور مسلک کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم سچائی تلاش کرنے نہیں جا رہے، ہم تو صرف اس بات کی تصدیق ڈھونڈنے جا رہے ہیں جو ہم پہلے سے مانتے ہیں۔ بالکل، اسے نفسیات میں کنفرمیشن بائس کہتے ہیں، تصدیقی تعصب۔ تصدیقی تعصب۔ جی، یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ ہم وہ معلومات فوراً قبول کر لیتے ہیں جو ہمارے نظریات کو سپورٹ کریں، اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو انہیں چیلنج کریں۔ تو مصنف اصل میں اسی فکری بے ایمانی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے آدھی آیت پڑھتے ہیں، اور اس کے آگے پیچھے کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اسے پوری طرح بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ علم ہدایت کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ گمراہی کا ہتھیار بن گیا ہے۔ اور آدھی سچائیاں، جیسا کہ مصنف اشارہ کرتے ہیں، پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ان میں سچ کا ایک عنصر ہوتا ہے جو انہیں قابل یقین بناتا ہے، لیکن جب آپ انہیں ان کے صحیح سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ سے نکال دیتے ہیں تو وہی سچ فتنہ بن جاتا ہے۔ جی، بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے نسخے سے صرف ایک دوا کا نام پڑھ لیں، لیکن یہ نہ پڑھیں کہ اسے کب، کیسے اور کتنی مقدار میں لینا ہے۔ نتیجہ شفا نہیں، تباہی ہوگا۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا مصنف اپنی نظم میں کہتے ہیں، میں دریا ہوں، میرے دو کنارے ہیں، جیسے ایک فرد دو نظریات کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ اور وہ کنارے اسے آزادی سے بہنے نہیں دے رہے۔ اچھا، تو اگر لوگ آدھی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ صرف سمجھ کا نہیں، نیت کا بھی ہے۔ یہی اصل نقطہ ہے، اور یہاں مصنف ایک بہت اہم موازنہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع کے مسلمانوں کے مسائل اس لیے حل ہو گئے کیونکہ ان میں دو بنیادی چیزیں تھیں۔ اور وہ کیا تھیں؟ اخلاص اور انسانیت کا اجتماعی احساس۔ اخلاص یعنی نیت کی پاکیزگی۔ جی، کہ آپ واقعی حقیقت تلاش کر رہے ہیں یا آپ صرف اپنے گروہ کی جیت چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو؟ یہ وہ سوال ہے جو اخلاص کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ کہنا کہ شروع کے مسلمانوں میں یہ سب تھا تھوڑا آئیڈیالزم نہیں؟ انسانی کمزوریاں تو ہر دور میں رہی ہوں گی۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف انہیں فرشتہ قرار نہیں دے رہے۔ انسانی کمزوریاں بالکل تھیں، اور قرآن میں ان پر تنبیہ بھی موجود ہے۔ تو پھر فرق کیا تھا؟ فرق اجتماعی احساس کا تھا۔ ان کی سوسائٹی کا بنیادی محور کیا تھا؟ ان کی پہچان ان کے قبیلے یا مسلک سے پہلے انسانیت تھی۔ وہ خود کو ایک وسیع انسانی برادری کا حصہ سمجھتے تھے۔ اچھا، تو یہ ان گروپ اور آؤٹ گروپ والی بات ہے کہ آپ کا ہم کون ہے؟ کیا آپ کا ہم صرف آپ کا مسلک ہے یا پوری انسانیت؟ بالکل۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان کا ہم بہت بڑا تھا، اور اس کا موازنہ وہ آج کے دور سے کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ آج کے مسلکی مراکز انسانی اتحاد اور عملی کردار سے خالی ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے۔ یہ بہت گہری تنقید ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان مراکز میں عبادت نہیں ہوتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کا جو اصل مقصد تھا، یعنی ایک بہتر متحد انسان بنانا، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ جی، عقیدے اور عمل کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے، ایک گیپ ہے۔ تو ہم نظریاتی طور پر تو اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر مزید تقسیم پیدا کر رہے ہیں۔
مصنف کے مطابق اخلاص اور انسانیت کے احساس کے بغیر ہر مرکز صرف دیواریں کھڑی کرے گا، پل نہیں بنائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر بنیادی مسئلہ نیت اور انسانیت کے احساس کا ہے تو حل یہ ہونا چاہیے کہ پیغام کو اس کی اصل شکل میں دیکھا جائے۔ جی، اور یہی مصنف اپنا سب سے بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کسی ایک فرقے یا مذہب کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا دین ہے۔ قرآن کا مخاطب کوئی خاص گروہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ واہ، یہ تو پوری بحث کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بالکل، تو مصنف یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی کتاب کسی ایک گروہ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ اس پر پہرا دے کے بیٹھ جائیں۔ جی، اگر پیغام آفاقی ہے، یونیورسل ہے، تو اس پر کسی ایک قبیلے، قوم یا مسلک کی ٹھیکیداری نہیں ہو سکتی۔ تو جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، یعنی اے لوگوں، تو وہ کسی خاص لیبل والے لوگوں کو نہیں بلکہ ہر فرد کو بلا رہا ہے، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ اچھا، تو جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنے آپ کے احتساب کے لیے استعمال کریں تو ان کا مطلب ہے کہ یہ کتاب ایک آئینہ ہے، ہتھیار نہیں۔ بالکل، یہ آئینے اور ہتھیار کا فرق ہی سب کچھ ہے۔ یہ تو پوری سوچ ہی بدل دیتا ہے۔ ہم اسے ہمیشہ دوسروں کو درست کرنے کے لیے سوچتے ہیں، خود کو نہیں۔ عام رویہ یہی ہے کہ مقدس متون کو دوسروں کی غلطیاں نکالنے، انہیں کمتر ثابت کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے۔ لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس آئینے کا اصل مقصد اپنا چہرہ دیکھنا ہے، اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں۔ جی، خود شناسی اور خود احتسابی، اس باب کا روحانی پیغام یہی ہے۔ اور یہ جو احساس ہے نا، یہ بھٹکنے کا، آئینے کو ہتھیار بنا لینے کا، یہ اس باب کے آخر میں جو نظم ہے اس میں کمال کی خوبصورتی سے بیان ہوا ہے۔ جی، ہم نے اس کا ذکر شروع میں کیا تھا۔ پہلی لائن ہی دل میں اتر جاتی ہے، گمراہی جب میری ہمراہی ہے، میں دریا ہوں، میرے دو کنارے ہیں۔ یہ استعارہ، یہ میٹافر لاجواب ہے۔ دریا کی فطری منزل تو سمندر ہوتی ہے، ایک وسیع حقیقت، ایک اتحاد۔ لیکن یہ دریا اپنی منزل کھو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دو کنارے ہیں۔ یہ دو کنارے دو مخالف نظریات، دو مسلک، دو فرقے ہو سکتے ہیں، اور یہ کنارے اسے منزل کی طرف لے جانے کے بجائے اسے قید کیے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے وہ کہتا ہے کہ یہ کنارے خود بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، کبھی کہاں سے ٹوٹے، کبھی کہاں بہہ گئے۔ مطلب جن نظریات کی بنیاد پر ہم نے اپنی زندگی کا دریا محدود کر لیا ہے، وہ نظریات خود وقت کے ساتھ کمزور اور بے سمت ہو چکے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی آخری منزل نہیں ہے۔ بالکل، اور اس قید کا نتیجہ کیا ہے؟ اگلی لائن ہے، پتہ نہیں منزل کا، کہیں ڈوبتے ہیں، کہیں ڈبوتے ہیں۔ یہ شاید اس پورے باب کا سب سے دردناک حصہ ہے نا؟ کہیں ڈوبتے ہیں، یعنی اس فرقہ واریت میں فرد خود گمراہی میں ڈوبتا ہے، اس کی اپنی روحانیت مر جاتی ہے۔ اور کہیں ڈبوتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے، وہ اپنے جیسے اور لوگوں کو بھی اس بھٹکے ہوئے دریا میں کھینچ لاتا ہے۔ یہ تو ہر اس فیملی واٹس ایپ گروپ کی کہانی لگتی ہے جہاں ایک غلط خبر آتی ہے اور سب اسے آگے بھیج کر نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ بالکل، ایک ایسی نہ ختم ہونے والی سائیکل۔ یہی ہے وہ عالم میں عالم، ایک دکھ جو ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وہ عالم ہے، اور آخری لائن اس بے بسی کو مکمل کر دیتی ہے، کہیں کشتی کے ہم سہارے ہیں۔ اس میں تو ایک چھوٹی سی امید بھی ہے اور بہت بڑی بے چارگی بھی۔ جی، ایسا لگتا ہے جیسے اس بھٹکے ہوئے دریا میں اپنا کوئی زور نہیں، اپنا بہاؤ نہیں ہے، وہ بس ادھر ادھر بہہ رہا ہے، اور کبھی کبھار کوئی کشتی، کوئی شخص، کوئی لمحہ اسے تھوڑا سہارا دے دیتا ہے۔ لیکن یہ مستقل حل نہیں۔ یہ دریا جو ایک فرد یا ایک پوری قوم کی علامت ہو سکتا ہے، انسانیت کے وسیع سمندر کی طرف اپنا فطری سفر کھو چکا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ایک پزل سے شروعات کی تھی کہ اتنے علم کے باوجود اتنی تقسیم کیوں ہے، اور مصنف کا جواب یہ لگتا ہے کہ مسئلہ علم کا نہیں، نیت کا ہے، ہماری اینک کا ہے، ہمارے اخلاص کی کمی کا ہے، اور ہمارا انسانیت کے بجائے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جانے کا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سفر باہر سے اندر کی طرف ہے، دوسروں پر الزام تراشی سے خود شناسی کی طرف، تقسیم سے اتحاد کی طرف۔ جی، پیغام یہ ہے کہ اصل منزل انسانی اتحاد ہے، مسلکی برتری نہیں، کیونکہ جب دریا سمندر میں مل جاتا ہے تو اس کی اپنی پہچان نہیں رہتی، وہ سمندر ہو جاتا ہے۔
مصنف نے احتساب یعنی خود کی جانچ پر بہت زور دیا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کے بعد شاید ہم سب کے لیے ایک ہی سوال بچتا ہے، میری اینک کا رنگ کیا ہے؟ ذرا سوچیں، اگر ہم سب اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا شروع کر دیں تو دنیا کیسی نظر آئے گی؟ اگر آپ اس کتاب کے اگلے باب کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلا باب آپ کی سوچ کو ایک نئی سمت دے گا۔